الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دوں۔ شفیق جان میرا نام ہے اور اردو پڑھانا میرا کام ہے۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں سیو رکھے۔ ہم فرسٹ ایئر کی اردو کا حصہ غزل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری فرسٹ ایئر کی اردو میں 14 غزلیں شامل ہیں، 7 شاعروں کی یہ 14 غزلیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ امتحان میں حصہ غزل سے جو سوال آتا ہے وہ کیا ہے۔ حصہ غزل سے آنے والا سوال کچھ اس طرح ہے: درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے: 1 + 3 + 3 + 3 ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال۔ یہاں سب سے پہلے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ غزل کے حصے سے شامل ہونے والے تینوں شعر ایک ہی غزل میں سے شامل کیے جاتے ہیں۔ ہر شعر کی تشریح ہمیں الگ الگ کرنا ہوتی ہے کیونکہ غزل کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے اور یہی چیز اسے نظم سے الگ کرتی ہے۔ نظم اور غزل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ نظم ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے اور غزل کا ہر شعر الگ الگ موضوع پر ہوتا ہے۔ یہ سوال ہم نے لکھ لیا۔ اب غزل شروع کرنے سے پہلے غزل کے کچھ کردار ہیں۔ روایتی کردار کہا جاتا ہے، بلکہ روایتی کردار شروع کرنے سے پہلے ہمیں غزل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ غزل ہے کیا۔ عزیز طلبہ، اگر ہم غزل کی بات کریں، غزل عربی زبان کا لفظ عربی سے یہ فارسی میں آیا اور پھر فارسی سے غزل نے اردو تک کا سفر طے کیا۔ اب غزل کے 2 لغوی مطالب ہیں۔ غزل کا پہلا مطلب عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، لیکن حسن و عشق کی۔ اس کا دوسرا لغوی مطلب شکار ہوتے وقت ہرن کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز۔ غزل کے یہ 2 لغوی مطالب ہیں۔ اب ان مطالب کا بھی ایک پورا پس منظر ہے کہ یہ مطالب کس طرح ان کے غزل کے یہ رکھے گئے۔ ہم شروع کریں گے ابتدا سے، جب
और सिर्फ एक कसीदे का रंग रखती थी। गजल में जो क्लासिकल शायरों ने गजल स्टार्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ औरत के लबो रुखसार की तारीफ थी। हम इसे गजल का पहला दौर भी कह सकते हैं। इसे सरापा निगारी का नाम दिया। शायरों ने औरत के सर के बालों से तारीफ करना शुरू की। बालों की तारीफ की, पेशानी की, नाक की, रुखसार की, होंठ की, ठोड़ी की, गर्दन और पांव के नाखून तक की उन्होंने तारीफ कर डाली। ये गजल का पहला। अब गजल का दूसरा दौर शुरू होता है जब शायर ने महबूब की इतनी तारीफ कर डाली तो यकीनी तौर पे महबूब के दिल में भी आशिक के लिए जगह बन गई। अब दूसरा दौर शुरू होता है, उसको मामला बंदी का दौर कहा जाए। मेल मुलाकात का दौर। अब शायर या आशिक महबूब से मिलने लगा। अगर सरापा निगारी के दौर की किसी शायर की किसी शेर के हवाले से कोई मिसाल पेश करना चाहें तो वली दकनी का शेर, तुझ लब की सिर्फ लाल बदिख्शा सो कहूंगा, कातिल हैं तेरे नैन गजाला सो कहूंगा। लबों की तारीफ की, आंखों की तारीफ की। अब मामला बंदी का दौर, जब मेल मुलाकात शुरू हो गई, अंग्रेजी में जिसे आप डेट करना कहते हैं, इसके लिए अगर कोई शेर ढूंढना चाहे, मोमन खां मोमन की मशहूर गजल का वो शेर है, कभी बैठे सब में जो रूबरू तो इशारतों में ही गुफ्तगू, वो बयाने शौक बरमला तुम्हें याद हो के ना याद। अब जब मेल मुलाकात होती है, जब मिलते हैं, तो उसके बाद फिर बिछड़ना भी पड़ता है। गजल का तीसरा दौर शुरू हो जाता है जिसे हिजरो फिराक का दौर कहा है। इसमें शायर अपने महबूब से बिछड़ जाता है, आशिक अपने महबूब से बिछड़ जाता है। अब ये जो बिछड़ने का दुख है, ये वही समझ सकता है जो कभी किसी से बिछड़ा हो। ये वो दौर था जब बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेज दाखिल हो चुके थे, अंग्रेज काबज हो चुके थे और मुसलमानों पर, हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तो हम जानते हैं कि शायद बुनियादी तौर पर मुआशरे का हसास तरीन फर्द हुआ करता है। एक आम वाक़े का एक आम शख्स जिस तरह असर लेता है, एक शायर उस असर को 100 गुना ज्यादा जो है वो ऑब्जर्व करता है। तो यह भी कहा जाता है कि शायर अपने इर्द गिर्द होने वाले हालातों, वाकयात को अपनी शायरी में बयान करता है और बुनियादी तौर पर शायरी एहसासात और ख्यालात को अल्फाज के जामे में बयान करना है। तो अब शायर महबूब से भी बिछड़ा है और
انتشار ہے اور ایک حساس شاعر ظاہر ہے ان واقعات کا اثر بھی لیتا ہے اور ان کا اثر ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. صاحب لدھیانوی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں. تو اب شاعر کی شاعری میں ایک تو یہ ہجرت کی وجہ سے دکھ ہم کہہ سکتے ہیں، غم جان، اور پھر ساتھ ساتھ غم دورہ بھی اس کی شاعری میں شامل ہو گیا. یہ دو غم جب اکٹھے مل گئے تو ایک بہت بڑا غم پیدا ہو گیا. جیسے احمد فراز کا وہ شعر ہے، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. اس کی وہ مشہور غزل ہے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. یہ مختصراً غزل کے 3 ادوار میں نے بیان کیے. اب یہاں تک غزل کا جو موضوع تھا وہ صرف اور صرف عورت تھی. اللہ بھلا کرے، الطاف حسین حالی آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اگر ہم اس غزل کو صرف عورت تک محدود رکھتے ہیں تو یہ غزل اپنی موت آپ مر جائے. تو پہلی دفعہ شاید الطاف حسین حالی نے آ کے غزل میں عورت سے ہٹ کر کچھ باتیں کی. اب غزل میں دنیا بھر کے موضوعات شامل ہو چکے ہیں، سبھی موضوعات غزل کا حصہ بن چکے ہیں. شاید اس عورت کے غم سے باہر نکل آیا ہے. ایک فیض احمد فیض کی خوبصورت نظم اس کی عکاسی کر رہی ہے، مشہور نظم، کافی سارے لوگوں نے اس کو گایا بھی. مجھ سے پہلے اسی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. یہاں سے اب وہ ٹر لیتا ہے، انگنت صدیوں کے تاریک بے ہیمانہ طلسم، ریشموں اطلسوں کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. تو اب غزل میں دنیا بھر کے موضوعات شامل ہو گئے ہیں. اور شاعری کی اگر ہم بات کریں تو غزل سب سے خوبصورت صنف ہے شاعری کی. ہم یہی غزل شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلی غزل میر تقی میر کی ہے. غزل شروع کرنے سے پہلے میر تقی میر کا مختصراً تعارف. میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ غزل گو شاعر تھے. عام اور سادہ الفاظ میں درد و غم کی عکاسی کرتے ہیں. اب غالب نے خراج تحسین پیش کیا ہے میر تقی میر کو. ان کا وہ بڑا ہی مشہور شعر، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یہ مختصر تعارف 28 سے 3 لائنوں میں. اور
پہلے شعر کی تشریح کرتے وقت آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ میر کا یہاں پہ تعارف جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے شعر کی تشریح میں 28 سے 3 لائنوں میں یہ تعارف آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب غزل شروع کرنے سے پہلے پھر کچھ غزل کے بنیادی کردار ہیں۔ ہم نے سٹارٹ انہیں سے لینا چاہا تھا، لیکن پھر غزل کا تعارف بھی ضروری تھا۔ تو غزل کے جو روایتی کردار ہے یہ ڈسکس کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ بار بار ہمیں گھوم پھر کر ہمارے سامنے آئیں گے، بار بار ہمیں ان سے واسطہ پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غزل میں ان کا جو مخصوص ایک دائرہ ہے، فریم ورک ہے، وہ کیا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا فلموں کی۔ اگر ہم پاکستانی فلموں کی بات کریں تو اس کے بھی کچھ کردار ہیں جن کا ایک مخصوص دائرے میں رہ کر کام ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہیرو ہے۔ ہیرو بڑا خوبصورت، جوان، بہادر، اور 2-4 بلٹ کھا کے بھی جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مرتا نہیں ہے۔ دوسرا اس کا کردار ہیروئن، جو بڑی شوخ ہے، چنچل ہے، ہر فلم میں 3-4 گانے، پھر ہیرو اس کے پیچھے گھومتا ہے اور یہ ہیرو کو لفٹ نہیں کرواتی، لیکن بعد میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ولن ہے۔ ولن پوری مووی پہ چھایا ہوا اور آخری 2.5-3 منٹ اس کے تھوڑے سے مشکل میں گزرتے ہیں، لیکن اس کا مخصوص ایک رول ہیرو پر ظلم و ستم، ہیروین کو بھی یہ ذلیل کرتا ہے، کچھ فلموں میں اسے اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اور بھی بہت سے سپورٹنگ کردار شامل ہوتے ہیں مووی کے اندر۔ ایسے ہی غزل کے بھی کچھ روایتی کردار ہیں جن میں سب سے پہلا کردار عاشق ہے۔ غزل کے شعر میں ہمیں بار بار عاشق سے واسطہ پڑھنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ عاشق ہے کیا۔ عاشق کا جہاں بھی ذکر آئے ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ انتہائی مظلوم ہے، سب نے اس پہ ظلم کیا ہے، یہ ستایا ہوا ہے، یہ چوٹ کھایا ہوا ہے، اسے گھر والوں نے گھر سے نکالا، دوستوں نے اسے چھوڑا، محبوب نے بھی اسے نظر انداز کیا، اور ایک شعر سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذیت، مصیبت، ملامت بنائے تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ غزل کا دوسرا کردار جو ہے وہ محبوب۔ غزل کا محبوب خوبصورت ہے، شوق ہے، چنچل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بے وفا، یہ ہمیشہ بے وفائی کرتا ہے، یہ ہمیشہ عاشق کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ اس کا مخصوص ایک فریم ورک ہے۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے اور اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں۔ یہ ہمیشہ محبوب کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، عاشق کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اس کی
محبت کا جواب زیادہ تر نفرت کی شکل میں یہ دیتا ہے۔ غزل کا تیسرا کردار جو ہے وہ رقیب ہے۔ رقیب کے لیے عدو کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس محبت کی ٹرائی اینگل میں یہاں پر موجود ہے اور ہمیشہ یہ عاشق اور محبوب کے درمیان علیحدگی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، عاشق کو محبوب سے دور کرنا چاہتا ہے اور اپنا جو ہے وہ چکر چلانا چاہتا ہے۔ تو رقیب کو کبھی بھی عاشق اچھا نہیں سمجھتا۔ جو میرے عدو تھے، رقیب تھے، وہ تیرے قریب تھے، مجھے تو نے اذن وصال بھی کبھی ایک پل کو دیا نہیں۔ اور رقیب کے بعد جو غزل کے روایتی کرداروں میں چوتھا کردار ہے وہ قاصد کا ہے۔ قاصد عاشق کا پیغام محبت محبوب تک لے جاتا ہے، عاشق کے جذبات کو محبوب تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ قاصد سے عاشق کو بڑا لگاؤ اور عاشق اس کا بڑا احترام کرتا ہے اور اس کا اچھے لفظوں میں ذکر کرتا ہے۔ قاصد پیام شوق کو اتنا نہ کر طبیب، کہنا فقط ان سے کہ آنکھیں ترس گئی ہیں، اور قاصد نہیں یہ کام تیرا، تو اپنی راہ لے، ان کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ غزل کا پانچواں جو روایتی کردار ہے وہ ہے ناصح۔ اسے واعظ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ناصح نصیحت کرنے والا، واعظ واعظ کرنے والا۔ ناصح ہمیشہ عاشق کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، عشق سے توبہ طائب ہونے کے لیے اسے کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محبوب کی برائیاں بھی بیان کرتا ہے، محبوب کے بارے میں عاشق کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، محبوب کی اصلیت بتانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بے وفائی کے قصے سناتا ہے کہ عاشق کسی طرح سمجھ جائے۔ لیکن عاشق کو سب سے برا جو کردار لگتا ہے وہ ناصح کا ہی لگتا ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، کیوں مجھے سمجھائے ہے، نیک و بد سوجھے نہیں، جب دل کہیں لگ جائے۔ اور حضرت ناصح گر آئیں، دیدہ و دل فرش راہ، کوئی ہم کو تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا۔ یہ غزل کے روایتی کردار ہیں جن سے بار بار ہمیں واسطہ پڑے گا، جو بار بار ہمارے سامنے آئیں گے، تو ان کو تشریح میں کس طرح ہم نے بیان کرنا ہے، کس طرح ان کے کردار کو ہم نے واضح کرنا ہے، یہاں ہم نے ڈسکس کیا۔ جہاں عاشق کا ذکر ہوگا مظلوم بتائیں گے، محبوب کا ذکر ہوگا بے وفا بتائیں گے، رقیب کا ذکر ہوگا اسے ہم دشمن ظاہر کریں گے، قاصد کا ذکر ہوگا پیغام پہنچانے والا ہے، وہ ناصح کا ذکر ہوگا تو ناصح نصیحت کرتا ہے، عاشق کو عشق کی تباہ کاریوں سے بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب ہم پہلی غزل شروع کریں گے میر تقی میر کی،
جس کا تعارف جو ہے ہم پہلے یہاں پہ بیان کر چکے ہیں.